کیا سورہ البقرہ پڑھتے وقت آپ کو بھی لگاتار جمائیاں آتی ہیں، یا پھر جیسے ہی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں اور جمائی پر جمائی آنے لگتی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پورا دن ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورہ البقرہ کھولتے ہیں انہیں نیند یا جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اور سب سے اہم بات، کیا سورہ البقرہ پڑھتے وقت ہی جمائی کا آنا روحانی مسئلہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جب وہ کسی کا روحانی علاج کرتے ہیں، کسی پر دم کرتے ہیں تو ان کو بھی جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن پر ہم پڑھائی کرتے ہیں، جس پر پڑھائی کرنے کے بعد جمائیاں آتی ہیں، تو یہ اس پر جادو جنات کے یا نظر کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، تاکہ آپ اندازوں اور غلط فہمیوں کے بجائے اصل بات کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ آپ نے کبھی کسی راکھی کو دم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہ جب کسی پر دم کرتے ہیں تو ان کو اچانک جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی جن پر وہ دم کرتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں یا پھر اس پر نظر کے اثرات ہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں بھائیوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، سکون اور برکت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے اور آپ کو ہر ظاہری و باطنی شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، جب بھی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر سورہ البقرہ کی، تو بہت سے لوگ اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں۔ کسی کو سورہ البقرہ پڑھتے وقت سکون ملتا ہے، کسی کے دل کی بے چینی کم محسوس ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کے گھر کا ماحول بدل گیا، اور کچھ لوگ ایسی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کبھی کبھی ان کے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی تھکن اور نیند محسوس ہوتی ہے، دل کا بوجھ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ سوال کئی بار کمنٹس میں ملتا ہے کہ جب ہم سورہ البقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اچانک جمائیاں کیوں آنے لگتی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اتنی جمائیاں آتی ہیں کہ تلاوت پر توجہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کو نیند محسوس ہونے لگتی ہے، اور کچھ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ صرف تھکن اور نیند کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بات ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے اور کچھ ایسی باتیں بھی شیئر کریں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ ہم لوگ آپ ہی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اسی طرح کے ٹاپک لاتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر۔ اب سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے میری پیاری بہنوں بھائیوں، سورہ البقرہ پڑھتے وقت جمائی آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں تلاوت شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں مجھے جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جمائی آنے کی سب سے پہلی اور عام وجہ انسانی تھکن، کم نیند، ذہنی بوجھ اور جسم کا ریلیکس ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی جب انسان سکون سے بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگتا ہے نا، تو اس کا جسم پہلی مرتبہ دن بھر کی تھکن کو محسوس کرتا ہے اور جمائیاں آنے لگتی ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سکون ہی سکون ہوتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں بھی جمائی اور نیند آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کا تجربہ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دن بھر انہیں جمائیاں نہیں آتی، لیکن جیسے ہی وہ سورہ البقرہ کھولتے ہیں، تلاوت شروع کرتے ہیں، لگاتار جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ اسے روحانی پہلو سے بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، روحانیت کی دنیا میں کچھ بزرگوں اور رقیہ کرنے والوں نے یہ تجربہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی ذکر قرآن یا سورہ البقرہ کی تلاوت کے وقت انسان سستی، بوجھ یا جمائی کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ سورہ البقرہ پڑھتے وقت ہر جمائی کا مطلب جادو، جنات یا کوئی روحانی مسئلہ ہی ہو۔ اسی لیے جمائی کو فوراً کسی غیبی چیز سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ تلاوت کے وقت توجہ ٹوٹ رہی ہے، نیند غالب آ رہی ہے یا سستی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تلاوت چھوڑ مت دیجیے، بلکہ وضو تازہ کر لیجیے، تھوڑا پانی پی لیجیے، سیدھا بیٹھ جائیے
बल्कि उठकर थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, दोबारा आकर बैठिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। देखिए, रुकिया के दौरान जमाई के बारे में जो बात बहुत मशहूर है, उसे एहतियात से समझना चाहिए कि कुछ लोग जब रुकिया करते हैं, किसी पर दम करते हैं, किसी पर नजर के असरात देते हैं या जादू, तो वो कहते हैं हम जैसे ही शुरू करते हैं हमें जमाई आना शुरू होती है। एक बात यहाँ पर मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊं कि जैसे ही हम इस घर में अपने में शिफ्ट होकर आए तो एक पड़ोस की औरत आई। वो कहती है आपके बच्चे इतने प्यारे हैं, इन पर नजर लग सकती है, मैं इन पर दम कर दूं। मैंने कहा आप कर दे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अजीब किस्म की वो जमाइयाँ देना शुरू हो गई और बार बार मेरी तरफ देखती। मुझे बहुत अजीब लगा। उसके बाद कभी भी मैंने उनसे नहीं दम करवाया अपने बच्चों पर, क्योंकि ना ही वो इतनी तजुर्बेकार थी, ना ही इतनी एजुकेटेड। बस एक बुजुर्ग औरत थी। क्योंकि इस तरह कुछ राखी और बुजुर्गों का तजुर्बा होता है कि जब किसी पर रुकिया की जाए तो उसे लगातार जमाया उल्टी की कैफियत, बोझ या बेचैनी महसूस हो तो वो इसे किसी रूहानी असर, हसद या नजर से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये बात तजुर्बे की बुनियाद पर होती है। कोई ऐसा कतई शरई उसूल नहीं जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान हुआ हो। इसलिए ये कहना कि जमाई ज्यादा आए इसलिए यकीनन नजर बद है या जमाई आए इसलिए पक्का जादू है, ये ठीक नहीं होगा। असल में जमाई आना बहुत सी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। थकन, नींद की कमी, लंबा सेशन, ज़हनी प्रेशर। हाँ, रुकिया करने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर रुकिया के दौरान गैर मामूली और लगातार रिएक्शन हो तो उन पर तवज्जो दी जा सकती है, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस सिर्फ जमाई की बुनियाद पर नहीं की जाती। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, रुकिया के दौरान जमाई आना कुछ लोगों के नजदीक रूहानी असर या नजर की अलामत हो सकती है, लेकिन सिर्फ जमाई की बुनियाद पर। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, रुकिया के दौरान जमाई आना कुछ लोगों के नज़दीक रूहानी असर या नज़र की अलामत हो सकती है, लेकिन सिर्फ जमाई की बुनियाद पर किसी के बारे में फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमाई आम इंसानी वजह से भी आ सकती है। इसलिए हमें हर चीज़ को फ़ौरन जादू, जिन्नात या नज़र से नहीं जोड़ना चाहिए। असल इल्म अल्लाह के पास है और हमें कुरान, दुआ और सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। और एक बात पर ख़ास तवज्जो दीजिए, शैतान की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि इंसान को अल्लाह के ज़िक्र और कुरान से दूर कर दिया जाए। इसीलिए जब भी आप सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू करें और किसी वजह से सुस्ती, गफलत या जमाइयाँ महसूस हों तो फ़ौरन हिम्मत ना हारें। कुछ लोग 2-4 जमाइयाँ आने के बाद तिलावत बंद कर देते हैं और कहते हैं कि शायद आज मेरा दिल नहीं लग रहा या शायद आज मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी खास काम के लिए निकलें और रास्ते में छोटी सी रुकावट आ जाए तो क्या आप अपना मकसद छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह कुरान की तिलावत भी इस्तिकामत मांगती है। अगर जमाइयाँ आती हैं तो आने दीजिए, लेकिन सूरह अल बकरा को छोड़िए मत। अगर नींद महसूस हो रही है तो थोड़ा वक्फा लेकर फिर पढ़िए, लेकिन अपना ताल्लुक कुरान से कमज़ोर मत होने दीजिए। और एक बात जो बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बे से बयान की है, अक्सर शुरू में तिलावत के वक्त सुस्ती या जमाइयाँ ज़्यादा महसूस होती हैं, लेकिन जब इंसान मुसलसल सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ही लेता है तो धीरे धीरे ये कैफियत कम होने लगती है और उसकी जगह सुकून और दिल का इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी तवज्जो जमाइयों पर नहीं बल्कि कुरान के पैगाम पर रखिए। असल सवाल ये नहीं कि कितनी जमाइयाँ आईं, असल सवाल ये है कि सूरह अल बकरा पढ़ने के बाद आप अल्लाह के कितने करीब हुए, कितना सुकून महसूस किया। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जमाई के हवाले से हमें कुरान और हदीस में भी रहनुमाई मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाई शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जब किसी को जमाई आए तो जितना हो सके उसे रोकने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि हर जमाई का मतलब जिन्नात, जादू या कोई रूहानी मसला है, बल्कि उलमा ने बयान किया है कि जमाई अक्सर सुस्ती, गफलत और जिस्म की काहली के साथ मुतालिक की जाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जमाई को रोकने और मुंह ढकने की तालीम दी। तो जब सूरह अल बकरा पढ़ते वक्त जमाई आए तो फ़ौरन घबराने की ज़रूरत नहीं, बस अल्लाह का नाम लीजिए, अपनी तवज्जो दोबारा तिलावत की तरफ लाएं और कुरान पढ़ना जारी रखें, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है और शैतान की खुशी इसमें नहीं कि आप कुरान पढ़ते रहें, बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी बहाने से आपको अल्लाह के कलाम से दूर कर दे। इसलिए अगर जमाई आए तो उसे वजह बनाकर तिलावत बंद ना कीजिए, बल्कि और ज़्यादा हिम्मत के साथ सूरह अल बकरा पढ़िए, क्योंकि असल कामयाबी इस्तिकामत में है
اور یاد رکھیے قرآن و حدیث میں ہمیں سورہ البقرہ پڑھتے وقت یا جادو یا جنات کی نشانی قرار دینے والی کوئی صاف دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہمیں اعتدال اور سمجھداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آج کی پوری بات کا خلاصہ کیا جائے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ سورہ البقرہ پڑھتے وقت جمائی آنا اپنے آپ میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ کبھی یہ تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کم نیند کی وجہ سے، کبھی جسم کے ریلیکس ہونے کی وجہ سے، اور کبھی انسان قرآن پڑھتے وقت سستی یا غفلت کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وضو کریے، دوبارہ شروع کیجیے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، جمائی کو اپنی تلاوت چھوڑنے کا بہانہ مت بنائیے۔ اگر آپ کو جمائیاں آتی ہیں تو وضو کر لیجیے، تھوڑا پانی پی لیجیے، اگر ضرورت ہو تو چند منٹ آرام کر لیجیے، لیکن سورہ البقرہ سے اپنا تعلق مت توڑیے، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تلاوت کے دوران کتنی جمائیاں آئیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو کتنا سمجھا، اس پر کتنا عمل کیا، اور اس نے آپ کے دل کو اللہ کے کتنا قریب کیا، کتنی برکتیں آپ کو دی۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی سورہ البقرہ پڑھتے وقت جمائیاں آتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیا یہ کیفیت شروع سے ہی ہے یا بعد میں کم ہو گئی؟ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کسی اور بھائی یا بہن کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، سورہ البقرہ کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں غفلت اور سستی سے بچائے، اور اپنے کلام کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔